شہزادہ خلیفہ اعلی حضرت محدث اعظم ہند زیب آستانہ عالیہ کچھوچا شریف غازی ملت خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں اشرفی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے بارے میں تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ ایک ایسی ذات کو چننے کا شرف حاصل ہوا کچھ لوگوں کو جس نے دعوت اسلامی نام کی ایک بنیاد ڈالی، تنظیم ڈالی، اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کو اول صف کے علماء نے اس دور کے منتخب فرمایا براہ راست علماء کی ہدایات کی روشنی میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بیان کردہ مسلک کی روشنی میں۔ امام احمد رضا نے عقائد و نظریات کی جو اسلامی اور سنی نظریات کی تشریح کی، ان تمام تشریحات کے ساتھ افکار رضا کو لا علم عوام میں پھیلانے کا جو کام آج دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس سلسلے میں تو سب سے پہلے میرے برادر گرامی شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب سجادہ نشین آستانہ محدث اعظم ہند نے تو باقاعدہ کتاب لکھی اور تمام اوہام اور خفا کا ازالہ فرمایا۔ میں 40 سال سے سنیت، اس کی حقانیت کا پرچار کر رہا ہوں۔ 40 سال سے امام احمد رضا کی فکر کو دنیا کے 35 ملکوں میں لے جا چکا ہوں، دنیا کے 5 بر اعظم میں لے جا چکا ہوں۔ میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج۔ نہ صرف یہ کہ مولانا الیاس قادری صاحب سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے خلیفہ ہیں، اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں یا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے مرید ہیں، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب اوصاف حمیدہ سے تو ان کی شخصیت بڑھ جاتی ہے۔ سنت پھیلانے کا جو جوش، اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو۔ اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حاسدہ سے بھی بچائے، آشوب روزگار سے بھی بچائے، مولانا الیاس قادری کے علم عمر میں برکت عطا ہو، اور اہل سنت و جماعت کو فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا ہوا۔ اسلام پر اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ قلم اور زبان سے کم ہیں، میڈیا سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ میڈیا کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی بات کو ٹیلی ویژن پر بار بار سننے سے، ایک جھوٹ کو 100 مرتبہ سننے سے لوگ جیسا سمجھنے لگتے ہیں۔ آخر ہم تلوار جب کافر لے کے آتا تھا تو صحابہ تلوار لے کے گئے، جب دوسرے لوگ قلم لے کے آئے تو علماء قلم لے کر کے آئے۔ اب جب یہ میڈیا لے کے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں تو جواب میڈیا میں دیا جائے گا۔ یہ جو مدنی چینل ہے، یہی تو ایک شرعی استعمال ہے جس پر شیخ الاسلام نے تقریباً 25 ابواب پر کتاب لکھی، باب قائم کیے، اور اس کی ٹھیک ہے بہت سی چیزوں کا استعمال غلط ہوتا ہے، عورت کے سینکڑوں غلط استعمال ہیں، مگر ایک شرعی استعمال بھی ہے، نکاح کر لو۔ اسی طریقے سے چینل کے بھی سینکڑوں غلط استعمال ہیں، مگر ایک صحیح استعمال ہے کہ دین و سنیت پھیلاؤ۔ غیبت تو وہ بیماری ہے، وہ بدترین اور اس قدر مفسد ہے، وہ قطع تعلق، قطع رحمی، قطع محبت، یہ جتنے انقطاع ہیں سب غیبت کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ جاننے کے بعد ایک مسلمان غیبت کرنے کو تیار کیسے ہوگا جب قرآن مجید نے مثال دی ہے کہ مرے ہوئے سگے بھائی کے گوشت کو کھانے جیسا ہے غیبت کرنا؟ صحابہ کرام نے کہا اگر وہ بات سچ ہو تب، حضور نے کہا تبھی تو وہ غیبت ہے، وگرنہ تہمت ہے۔ اگر ہمارے اندر سے 2 چیزیں نکال دی جائیں، ایک تو جھوٹ بولنا اور دوسرا غیبت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ 90% ہماری اخلاقی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کو ٹارگٹ بنا کر کے جو وہ چلے ہیں نا کہ ہمیں غیبت مٹانا ہے، واقعی اگر اہل سنت و جماعت کے کروڑوں لوگوں سے غیبت کی عادت خارج کر دی گئی تو برائی بند ہو گئی، برائی بند ہو گئی، لڑائی بند ہو گئی، لڑائی بند ہو گئی تو سب کامیابی ہی کامیابی ہے۔
تو اس میں تو پوری طاقت سے عوام کو شامل ہونا چاہیے. غیبت کے خلاف جو ایک عملی جہاد ہے یہ وہ ام الامراض پر حملہ ہے. مولانا الیاس قادری نے کیسے چنا, کن لوگوں نے چنا, ان کی مجلس شورا کیسے آئی. جب پہلے غیبت مٹا دیا جائے تو بہت ساری غیبتوں کے بطن سے پیدا ہونے والی تمام بیماریاں ختم. یہ دعوت اسلامی کے لوگ کرتے کیا ہیں؟ میں آپ کو کھلی چھوٹ دیتا ہوں, ان کا شب و روز چیک کیا جائے. اگر کوئی خرابی ملے تو مجھے بھی مطلع کیا جائے تاکہ میں بھی دور ہو جاؤں. میں نے بہت چیک کرنے کی کوشش کی, آج تک میں اس منچ سے آپ کو اعلان کرتا ہوں, مجھے کوئی بھی کسی طرح کی کوئی خرابی نظر نہیں آئی. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ مسلک اعلی حضرت کے غدار ہیں تو شرم آنی چاہیے. اعلی حضرت کا وظیفہ پڑھنا ان سے زیادہ کسی نے پڑھا ہی نہیں. یہ کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اعلی حضرت کے مشن کا پرچار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہی سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. یہ مجھے بنارس میں صاحب نے بتایا کہ مدنی چینل میں نے دیکھا تو مدنی چینل کے ذریعے میں نے اعلی حضرت کو پہچانا. میرے گھر بڑے بڑے مولانا آتے تھے, بہت جلسہ میں نے کرایا, لیکن لوگ خالی مسلک اعلی حضرت زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, ذرا ادھر سے نعرہ, ذرا ادھر سے نعرہ, ذرا آگے سے نعرہ, ذرا پیچھے سے نعرہ لگوا کے چلے جاتے تھے. اعلی حضرت کو صحیح طریقے سے کسی نے پہچانوایا نہیں. یہ اعلی حضرت کے پیدائش کا مہینہ سفر آیا تو پورا سفر روزانہ خالی اعلی حضرت کا بیان, خالی اعلی حضرت کا بیان. اب میں نے سمجھا کہ اعلی حضرت خالی پیر نہیں تھے, بہت بڑے رائٹر تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلی حضرت سے انہیں کتنا پیار ہے دعوت اسلامی کے لوگوں کو. آج کراچی شہر میں مولانا الیاس قادری کی زیر سرپرستی فتاوی رضویہ کی جو کمپوزنگ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا گیا ہے, آج تک کوئی بڑا سے بڑا رضوی بھی اس کام کو نہیں کر سکا. بہار شریعت کو جس خوبصورت طریقے سے دعوت اسلامی نے چھاپا ہے, میں آپ کے مجمع میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں صدر الشریعت سے بہت سے لوگ فیضیاب ہوئے اور فیضیاب ہو رہے ہیں, اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں صدر الشریعت کے نام پر, لیکن یہ توفیق نہ ہو سکی کہ بہار شریعت کو خوبصورت طریقے سے چھاپ کر قوم کے سامنے پیش کر دیں. حسام الحرمین دعوت اسلامی کے لوگ چھاپ رہے ہیں. جد المنتار اعلی حضرت کا حاشیہ رد المحتار دعوت اسلامی کے لوگ چھاپ رہے ہیں. اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اعلی حضرت کے مسلک سے ہٹ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مدنی چینل کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں وہ بھی اعلی حضرت کے مسلک کے مطابق ہے. جیسے لڑکیوں کے ہاتھ میں قلم دینا, لڑکیوں کو لکھنا سکھانا, اعلی حضرت نے منع کیا کہ لڑکیوں کو قلم نہ دیا جائے, لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے. لڑکیوں کو اگر لکھنا سکھایا جاتا ہے تو یہ سخت ممنوع ہے, مکروہ تنزیہی ہے, سخت مکروہ تنزیہی ہے. لیکن حالات کے پیش نظر ہمارے بزرگوں نے جگہ جگہ لڑکیوں کا اسکول قائم کیا, لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا اور ان کو لکھنا سکھایا جا رہا ہے, اس لیے کہ حالات کے تقاضے یہ ہیں. ایسے ہی آج ہم بھی ٹی وی کو ناجائز و حرام کہتے تھے, مولانا الیاس قادری بھی حرام کہتے تھے اور کہتے ہیں آج بھی, لیکن مذہب سیکھنے کے لیے, دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں, دین کی ضروری باتیں سیکھنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں. اس لیے کہ آج چینل پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں اور نہ جانے علم گلم باتیں وہ بتا رہے ہیں. ہمارے بھولے بھالے مسلمان اسے دین کی بات سمجھ کر کے لے لیتے ہیں اور بہک جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں. انہی کو بچانے کے لیے ہم جیسے لوگوں نے, مولانا الیاس قادری نے مدنی چینل کو قائم کیا اور اس پر صرف اہل سنت و جماعت کی بتائی ہوئی باتوں کو عام کیا جاتا ہے, وہی بتایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے گن گائے جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جاتی ہے, اعلیٰ حضرت کے مسلک کی روشنی میں عقائد کی بات بتائی جاتی ہے. اس لیے سر میں درد ہو سر کا علاج کیا جائے, سر کاٹ کے پھینکا نہ جائے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کا کرم ہے کہ جو چیز صرف تماشا تھا, تماشا ٹی وی کیا تھا, صرف کھیل اور تماشا, ان لوگوں نے اسے کام کا بنا دیا, اسے کارآمد بنا دیا. پہلے وہ صرف ناچ باجے کے لیے استعمال ہوتا تھا, اب یہ نماز سیکھنے کے لیے استعمال کرا, نماز سکھانے کے لیے. کیسے رکوع کیا جائے, کیسے سجدہ کیا جائے,
اس لیے کہ جلسے میں یہ ساری باتیں ہو نہیں پاتی. ابھی کتنے لوگ یہاں بیٹھے سجدہ کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا. سجدہ کیسے کیا جائے؟ سجدہ کرتے وقت ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین سے لگنا واجب ہے. لیکن آپ دیکھ لیں گے مسجد میں کھڑے ہو کر کے کتنے لوگوں کی لگتی ہے. ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے. نہیں لگی تو نماز ہی نہیں ہوگی. نماز واجب الادا ہوگی. اور اگر کوئی انگلی نہیں لگی تو نماز ہی نہیں ہوگی. یہ جلسوں میں بتایا جاتا ہے. کسی نے بتایا کر کے پریکٹیکلی طور پر نہیں بتاتا ہے کوئی. مدنی چینل پر یہ بتایا جاتا ہے. ایک شخص سجدہ کرتا ہے, ایک شخص بتاتا ہے دیکھیے یہ 3 انگلیاں, یہ 3 انگلیاں لگنا واجب ہے. ہاتھ یہاں رکھا جائے, ناک کیسے رکھی جائے, کتنی دبنی چاہیے. مدنی چینل میں یہ سب سارے کلیئر بتائے جاتے ہیں. تو اب اس پر کہہ دیا جائے کہ اعلی حضرت کے مسلک سے پھر گئے. اعلی حضرت, ارے اعلی حضرت کا مسلک فروعی کو نہیں کہا جاتا ہے. مسلک اعلی حضرت نام ہے عقائد کا. فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا رہے گا. فروعی مسائل ہے یہ, عقیدے ہے. مسلک اعلی حضرت نام کس کا ہے؟ عقائد کا. مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے, اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے. اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ مسلک اعلی حضرت ہے. اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے, یہ مسلک اعلی حضرت ہے. میرے مصطفیٰ غیب کا پیغمبر ہے, یہ مسلک اعلی حضرت ہے. میرے مصطفیٰ مختار کائنات بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے تھے, یہ مسلک اعلی حضرت ہے. میرے مصطفیٰ مختار کائنات بنا کر کے بھیجے گئے تھے, یہ مسلک اعلی حضرت ہے. تو مسلک اعلی حضرت ہم سب لوگوں کا مشن ہے. اور مسلک اعلی حضرت بھی میں صاف کر دینا چاہتا ہوں. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ مسلک اعلی حضرت بریلی کے مولانا احمد رضا کا بنایا ہوا ہے تو غلط ہے. یہ مسلک اعلی حضرت بریلی کے مولانا احمد رضا کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ مسلک تو وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے اس کی بنیاد رکھی تھی. یہ مسلک تو وہی ہے جس کو صدیق اکبر نے جس کا پرچم لہرایا تھا. یہ مسلک وہی ہے جس کا پرچم فاروق اعظم نے لہرایا تھا. یہ مسلک وہی ہے جس کا پرچم عثمان غنی نے لہرایا تھا. یہ الگ سے کوئی مسلک نہیں ہے, وہی مسلک ہے. لیکن اعلی حضرت نے اردو زبان میں اس کو اتنا سمجھا دیا کہ ہم لوگوں نے اس کو مسلک اعلی حضرت کہنا شروع کر دیا. جیسے اس مسجد میں کوئی بہت زیادہ خدمت کرے گا اس کے نام سے مسجد منسوب ہو جاتی ہے. بنارس میں ایک مسجد ہے حافظ لنگڑے کی مسجد. حافظ لنگڑے کی نہیں, ان کے باپ کی بھی نہیں مسجد ہوگی. کسی کی مسجد نہیں ہوتی, مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی. لیکن حافظ لنگڑے دن بھر اسی مسجد کی دیکھ ریکھ کرتے رہے تو عوام نے حافظ لنگڑے کی مسجد کہنا شروع کر دیا. ایسی اعلی حضرت مسلک رسول آدم, مسلک صدیق اکبر, مسلک فاروق اعظم کی دن رات اتنی خدمت کی کہ عوام ان کو اسی مسلک کو مسلک اعلی حضرت کہنے لگے. عوام اس کو مسلک اعلی حضرت, وہ مسلک ان کا بنایا ہوا نہیں ہے. ارے باپ, ان کا بنایا ہوا ہوتا تو ہم ہرگز اس پر عمل نہ کرتے. ہم تو خدا اور رسول کا کلمہ پڑھتے بھائی, اعلی حضرت کا کلمہ تھوڑی پڑھتے ہیں. یہی حال آپ کی دعوت اسلامی کا. یہاں بھی کچھ لوگوں کو الرجی ہے کہ الیاس قادری نے اس کی بنیاد رکھی ہے اس لیے اس سے ٹینشن. ارے یار, کہاں ناموں کے چکر میں پڑے ہو. الیاس قادری نے بنیاد رکھی, کیا الیاس قادری کی دعوت اسلامی ہے؟ ارے دعوت اسلامی مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. یہ دعوت اسلامی مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. وہی دعوت اسلامی ہے جس کی بنیاد میرے آقا نے رکھی. وہی دعوت اسلامی ہے جس کا پرچم صدیق اکبر نے بلند کیا. وہی دعوت اسلامی ہے جس کا پرچم کبھی فاروق اعظم نے اٹھایا. وہی دعوت اسلامی جس کا پرچم عثمان غنی نے اٹھایا. وہی دعوت اسلامی جس کا پرچم حسنین کریمین نے اٹھایا. وہی دعوت اسلامی جس کا پرچم حضرت امام اعظم نے اٹھایا. وہی دعوت اسلامی جس کا پرچم حضرت امام احمد بن مالک, حضرت امام احمد بن حنبل نے اٹھایا. امام مالک نے اٹھایا. امام شافعی نے اٹھایا. غوث اعظم نے اٹھایا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اٹھایا. وہی دعوت اسلامی ہے جس کا پرچم مفتی اعظم نے اٹھایا. وہی پرچم اعلی حضرت نے بھی اٹھایا. اور وہی پرچم الیاس قادری نے بھی اٹھایا. لیکن اس قدر اس میں وہ منہمک ہو گئے, اتنا منہمک ہوئے اور محنت اتنی کر دی کہ پوری دنیا میں یہ پرچم لہرا دیا. تو آج اس کو دعوت اسلامی کا بانی کہا جانے لگا. ان کو دعوت اسلامی کا بانی کہا جانے لگا. تو بانی حقیقت میں وہ نہیں ہے, حقیقت میں تو بانی پروردگار ہے. دعوت اسلامی کا بانی حقیقت میں پروردگار ہے, پھر سرکار دو عالم ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ہم کو بھی دعوت اسلامی کا بانی کہا جا سکتا ہے.
कुछ खित्ते में हम भी दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से नामों में नहीं उलझना चाहिए, ये खुलूस में कहीं ना कहीं खोट पैदा करता है। दीन के लिए अगर मुखलिस होगा तो आदमी नाम के चक्कर में नहीं पड़ेगा, यार मस्जिद किसी के नाम से हो, इससे क्या हुआ, है तो परवरदिगार की, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। कुछ लोग ये कह रहे फलाना की मस्जिद है, फला की मस्जिद है, किसी की मस्जिद हो, मस्जिद तो परवरदिगार की है, नमाज पढ़ लेना चाहिए। मतलब यह है कि जो मुसलमानों की मस्जिद हो, जिसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी हो, अहले सुन्नत व जमात ने रखी हो, अहले सुन्नत व जमात ही की मस्जिद मस्जिद है, बकिया मस्जिद मस्जिद ही नहीं। इसलिए प्यारे आप हजरात नामों में न उलझें। यह दावत इस्लामी आपको क्या देती है वो आपके सामने है, आपको सुन्नतों का पैगाम देती है, सुन्नतों की बरकत आपके घर घर पहुंचाती है। इसलिए दावत इस्लामी का दिल खोल करके वेलकम होना चाहिए। और अगर कुछ लोग मुखालफत करते हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करें, कहीं न कहीं से हसद प्यार फरमा है, कहीं न कहीं से खोट है खुलूस में। मैं कहता हूं अगर तरीके कार में इख्तिलाफ हो तो उसको इस्लाह होनी चाहिए, सर में दर्द हो सर काट के फेंका नहीं जाता है बल्कि उसका इलाज किया जाता है। वही पाकिस्तान से आकर के इतना दिमाग खराब, इसका हम इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में बनाई गई सुन्नी दावत इस्लामी। फिर भी मौलाना इलियास कादरी की निगाह क्या थी, कभी शिकायत नहीं करते, कहते चलिए एक चिराग और जला, रोशनी और बढ़ेगी। मौलाना इलियास कादरी का जुमला यह है कि एक चिराग और जला, जला तो जला, कैसे जला, जला तो एक चिराग और जला, चलो रोशनी और बढ़ेगी। यही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का अहले अशरफिया का, जामिया अशरफिया मुबारकपुर के लोगों का नजरिया है कि हम जो काम नहीं कर पाते थे, हमको फतवा लिखना है, बच्चों को पढ़ाना है, हम देहात नहीं जा सकते थे, दावत इस्लामी ने वो कमी आकर के पूरा कर दिया। ये तो हमारा काम कर रहे, इसलिए इनका वेलकम। देखिए अल्लामा सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे, हमारे हाफिज अफजल साहब, देखिए इतनी दूर से ये अपना काम छोड़ के आए, हमारे कारी रिजवान साहब, ये सब उलमा है, अल्लामा रियाज सईदी साहब, ये सब उलमा किराम। मैं इन उलमा की खिदमत में अर्ज करता हूं कि आप अगर मेरी जितनी बात आप लोगों ने सुनी है बिला तकल्लुफ में वो ना करो कि ये पुराने आलिम हो, नहीं, आप मेरे भाई हो। कोई भी लफ्ज मेरा अगर ऊंच नीच आपने समझा है या कुछ उसमें कुछ मिस्टेक समझी हो, बिला तकल्लुफ इस मजमे में कहो, मैं रुजू करने तकल्लुफ नहीं करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान, आप मदनी चैनल देखते होगे ना, सुभान अल्लाह, सुभान अमीर दावत इस्लामी सुभान अल्लाह, हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामद ज़िल्लुल्लाह अलैहि फरमाते, मैं अपने मौके पे आई माई शाही करते नहीं पाओगे। मैं कई मामले में ऐसा हुआ, मीडिया में उन्होंने साहब कहा ये गलत है, ये सही है। सुभान अल्लाह, सुभान, एक मरतबा एक मौके पे साहब हजारों मुरीदीन के सामने थे, अल्लाह, एक बात पर मैंने इस्लाह की कराची में, अल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह, आमीन आमीन, मैं तो ऐसा खुदा तर्स बंदा कम देखता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हजारों मुरीदीन के बीच में थे, मैंने एक मसले की इस्लाह की अल्लाह, माइक में लेकर के, अल्लाह, ये जो मैंने मसला बताया था वो गलत है, हजरत ने ये इस्लाह फरमाई है और ये मसला यूं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये दिल रखो, सुभान, या तो हमारे 100 मुरीद हो जाते हैं तो कदम हमारा जमीन पर नहीं पड़ता। अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो बात मैंने की थी हजारों मुरीद के सामने का था, अल्लाह, यहाँ तो मामला जिसके 10 मुरीद है ना तो आदमी डरता है, कोई कहते कोई मुरीदीन उठा ना ले जाए, अल्लाह, होता ही नहीं होता। अल्लाह, अल्लाह ताला सबको हुस्न तौफीक से। और वो हस्ती अमीर अहले सुन्नत जो इतने परहेजगार हैं, इतने मुत्तकी हैं, इतने ज्यादा इबादत गुजार हैं, इतना अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले, इशराक व चाश पढ़ने वाले, अव्वाबीन पढ़ने वाले, कुरान पाक की तिलावत करने वाले, नवाफिल की कसरत करने वाले, इस कदर इबादत गुजार, लेकिन इसके बावजूद आपने मुनाजात में देखा होगा अमीर अहले सुन्नत अजाब के बारे में तज़किरा सुनकर, कब्र के बारे में तज़किरा सुनकर, मौत के बारे में तज़किरा सुनकर, क़यामत के बारे में तज़किरा सुनकर, आपने वीरान महल अमीर सुन्नत को बयान सुना या देखा होगा। अमीर सुन्नत की कैफियत क्या है, अल्लाह की खुफिया तदबीर, वो आपने मदनी मुज़ाकरा की वो वीसीडी देखी होगी। अमीर अहले सुन्नत का अंदाज क्या है, बैनुल अक़वामी इज्तिमा आपको वो याद होगा मुल्तान का, जिसमें अमीर अहले सुन्नत अल्लाह की खुफिया तदबीर में बुरे खात्मे के असबाब बयान करते हुए आपकी हालत क्या थी। ये मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक तरफ इनका ये आलम है, इस कदर इबादत गुजार है, लेकिन खौफ का आलम यह है कि कभी ये कहते हैं दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। इस कदर नेक होने के बावजूद इनका हाल ये है।
اور ہماری حالت کیا ہونی چاہیے خود غور کر لیں. یہ روتے روتے گریہزاری کرتے, لیکن ہمارے آنسو نہیں آتے. کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا, پتھر ہو گیا. امیر علیہ سنت کہتے نظر آ رہے, دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا, کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے, اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. اور کبھی یہ کہتے نظر آ رہے, دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی, دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی, سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی. اور کبھی اس کیفیت میں نظر آتے ہیں, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے, حشر تک کیسے میں تنہا رہوں گا یا رب. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا, یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. ان کی خوف کا عالم یہ ہے, اور پھر امید کی کیفیتیں یہ ہیں کہ آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے. یہ ایک طرف اللہ کی خفیہ تدبیر کا معاملہ, خوف خدا, اور ایک طرف رحمت و شفاعت کے جو وعدے ہیں, جب ان پر نظر ہے تو کہتے نظر آتے, آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے, گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا, گھبرائے تو وہ جس کا غمخوار نہیں ہوتا. ہم تو سرکار کے غلام ہیں, محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ہے ڈر, ہم جن کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. اور یہ میں خدا کی قسم, 1 کروڑ بار خدا کی قسم, میں نے جو محنت کی ہے نا, اس کے مقابلے میں مجھے پھل بہت زیادہ ملا ہے, بہت زیادہ ملا ہے. اور اس پھل کی وجہ سے میں ایک بار نہیں سینکڑوں بار ڈر جاتا ہوں, دن میں سینکڑوں بار نہیں, لیکن بارہا میں جب اس سوچ میں پڑتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں, یار یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں یہ سارا دکھا کر دے کر بہلا دیا گیا ہو, اب آخرت میں کہیں مجھے محروم نہ کر دیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا پتہ نہیں ہے. حدیثوں میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاجر سے بھی لے لیتا ہے, نافرمان بندوں سے بھی لے لیتا ہے, اور اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو یہ کہ اب کوئی دین کی خدمت کرے سمجھے کہ میں نے کیا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا بنے گا. تو میرے یعنی کہ اتنے چاہنے والے ہو گئے, مجھے اتنی خوش فہمی ہے, اس وقت میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, مجھے اتنی خوش فہمی ہے کہ اس ملک میں میرے اتنے چاہنے والے ہیں کہ نہ صدر کے نہ وزیر اعظم کے, اتنے چاہنے والے, یہ میری خوش فہمی ہے. نہیں کہ جس کو کہتے ہیں دل سے چاہنے والے, خوشامد خور تو سب کے پیچھے ہوتے ہیں, تو وہ سیٹ کے حد تک ہوتے ہیں, سیٹ چلی جاتی کوئی پوچھتا نہیں ہے. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کے, میری خوش فہمی ہے کہ جس کے اتنے ماننے والے, جن کو میں جانتا ہوں کہ میری طرح کسی کے اتنے زیادہ مسلمان ماننے والے ہوں, میرے کو یہ خوش فہمی ہے. اب جب کسی کے لاکھوں ماننے والے ہوں کسی کے, اچھا پھر اسی طرح اگر کسی کو ماننے والے ہوں گے تو مرد ہوں گے, مجھے اسلامی بہنیں شاید صاحب بھائیوں سے زیادہ مانتی ہیں, اتنی مجھ سے عقیدت رکھتی ہیں. تو جس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ اگر پھول جائے تو پھٹ جائے گا, سارا پھولے گا اپنا کچھ کمال سے, تو گیا کام سے, تو کھڑا بھی نہیں رہ سکتا. اس کو یہ بھولنا نہیں چاہیے, وہ تو عزو منتشا وہ تو دلو منتشا, کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. یہ ایک تو یہ پیش نظر رہے کہ اپنا کمال نہ سمجھے, اللہ کرے کہ میں ان میں ہی شامل رہوں کہ جو کچھ ملتا ہے اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتے, اللہ کی عنایت سمجھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں استدراج تو نہیں, کیونکہ یہ کنفرمیشن نہیں ہے نا کہ یہ انعام ہے. لوگ تو بیچارے وہ جب تعریفوں پر آتے ہیں تو آپ کے اخلاص کا یہ سب نتیجہ ہے,
اخلاص کس کو بولتے ہیں، اس کی تعریف ہی نہیں معلوم، اس کو آپ بول رہے ہیں کہ آپ کے اخلاص کا نتیجہ پتہ ہی نہیں کہ مطلب یہ اخلاص کا نتیجہ ہے کیا ہے، یہ میرا امتحان ہے، یہ میرا خواب ہے کیا، کچھ نہیں پتا۔ ہاں خواب بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری مخلوق، میں بالکل ہی یتیم بچہ، میری جو پوزیشن تھی بالکل بچپن میں تو مجھے کوئی کھڑا بھی نہیں رکھتا تھا۔ میں اب کیا اپنے بچپن کے حالات بتاؤں، مطلب بہت ہی یعنی کہ عجیب اٹھان ہے میری، وہ ایک بالکل گندی نالی کا کیڑا اس طرح مطلب یعنی کہ اٹھ کے آ گیا ابھر کے کہ وہ سب دیکھتے رہ گئے۔ تو یہ کہیں مطلب اللہ نہ کرے استدراج ہو، اور کوئی یا تو دنیا میں کوئی ایسا عمل ہے اس کا دنیا ہی میں بدلہ نہ مل گیا ہو کہیں، اور آخرت میں کہیں پکڑ نہ لیا جاؤں، اس وجہ سے مجھے بارہا ڈر لگتا رہتا ہے۔ مجھے اللہ کی ناراضی کسی صورت سے منظور نہیں ہے، بے شک دعوت اسلامی والے دھکے مار کے نکال دیں، مگر مجھے اللہ کی ناراضی منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، خدا کی قسم آپ مجھے نہیں بچا سکو گے۔ یہ دنیا کی مطلب یعنی کہ میری جو عقیدت مندوں کی جو ریل پھیل ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر بروز قیامت میرے عیب کھل گئے تو کہیں یہی مجھ پر تھوکیں گے کہ اچھا اس نے ہم کو اپنی مطلب یعنی کہ وہ چالاکیوں کے ذریعے ہم کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا، یہ تو ایسا آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے عیب چھپائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گئے، میرا ایمان سلامت۔ عطا سے ہوئی بال پر خاطبہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہوئی بال پر خاتمہ یا الہ۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، دعا فرمائے آپ، اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی خفیہ تدبیر پتہ نہیں کیا ہے، ایمان بھی سلامت رہے گا، نزا کی سختیوں سے آسانی ملے گی یا کیا بخشش ہوگی، نہیں کچھ پتہ۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو، میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا
मुजरिम हो जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको हलाकत होगी हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह हलाकत होगी हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको आका मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको हलाकत होगी हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह हलाकत होगी हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको हलाकत होगी हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह हलाकत होगी हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह माना के सख्त मुजरिमों नाकारा है गदा तेरा ही तो है बंदाए दरगाह गले खबर में मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको हलाकत होगी हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह हलाकत होगी हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह हलाकत होगी हाय क्या करूँगा गदा हो या रसूल अल्लाह
ہو جہنم میں اگر لکھا گیا مجھے بد ہے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے ہے کہ بھلے رخ کدھر کرے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ مسلک اعلی حضرت بریلی کے مولانا احمد رضا کا بنایا ہوا ہے تو غلط ہے. یہ مسلک اعلی حضرت بریلی کے مولانا احمد رضا کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ مسلک تو وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے اس کی بنیاد رکھی تھی. یہ مسلک تو وہی ہے جس کو صدیق اکبر نے جس کا پرچم لہرایا تھا. یہ مسلک وہی ہے جس کا پرچم فاروق اعظم نے لہرایا تھا. یہ مسلک وہی ہے جس کا پرچم عثمان غنی نے لہرایا تھا. یہ الگ سے کوئی مسلک نہیں ہے, وہی مسلک ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اردو زبان میں اس کو اتنا سمجھا دیا, اتنا سمجھا دیا کہ ہم لوگوں نے اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہنا شروع کر دیا. جیسے اس مسجد میں کوئی بہت زیادہ خدمت کرے گا اس کے نام سے مسجد منسوب ہو جاتی ہے. بنارس میں ایک مسجد ہے حافظ لنگڑے کی مسجد. حافظ لنگڑے کی نہیں, ان کے باپ کی بھی نہیں مسجد ہوگی. کسی کی مسجد نہیں ہوتی, مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی. لیکن حافظ لنگڑے دن بھر اسی مسجد کی دیکھ ریکھ کرتے رہے تو عوام نے حافظ لنگڑے کی مسجد کہنا شروع کر دیا. ایسی اعلیٰ حضرت مسلک رسول اعظم, مسلک صدیق اکبر, مسلک فاروق اعظم کی دن رات اتنی خدمت کی کہ عوام ان کو اسی مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کہنے لگے. عوام اس کو مسلک اعلیٰ حضرت, وہ مسلک ان کا بنایا ہوا نہیں ہے. ارے باپ, ان کا بنایا ہوا ہوتا تو ہم ہرگز اس پر عمل نہ کرتے. ہم تو خدا اور رسول کا کلمہ پڑھتے بھائی, اعلیٰ حضرت کا کلمہ تھوڑی پڑھتے ہیں. یہی حال آپ کی دعوت اسلامی کا. یہاں بھی کچھ لوگوں کو الرجی ہے کہ الیاس قادری نے اس کی بنیاد رکھی ہے اس لیے اس سے ٹینشن. ارے یار, کہاں ناموں کے چکر میں پڑے ہو. الیاس قادری نے بنیاد رکھی, کیا الیاس قادری کی دعوت اسلامی ہے؟ ارے یہ دعوت اسلامی مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. یہ دعوت اسلامی مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. وہی دعوت اسلامی ہے جس کی بنیاد میرے آقا نے رکھی. وہی دعوت اسلامی ہے جس کا پرچم صدیق اکبر نے بلند کیا. وہی دعوت اسلامی ہے جس کا پرچم کبھی فاروق اعظم نے اٹھایا. وہی دعوت اسلامی جس کا پرچم عثمان غنی نے اٹھایا. وہی دعوت اسلامی جس کا پرچم حسنین کریمین نے اٹھایا. وہی دعوت اسلامی جس کا پرچم حضرت امام اعظم نے اٹھایا. وہی دعوت اسلامی جس کا پرچم حضرت امام احمد بن مالک, حضرت امام احمد بن حنبل نے اٹھایا, امام مالک نے اٹھایا, امام شافعی نے اٹھایا, غوث اعظم نے اٹھایا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اٹھایا. وہی دعوت اسلامی ہے جس کا پرچم مفتی اعظم نے اٹھایا. وہی پرچم اعلیٰ حضرت نے بھی اٹھایا اور وہی پرچم الیاس قادری نے بھی اٹھایا. لیکن اس قدر اس میں وہ منہمک ہو گئے, اتنا منہمک ہوئے اور محنت اتنی کر دی کہ پوری دنیا میں یہ پرچم لہرا دیا. تو آج اس کو دعوت اسلامی کا بانی کہا جانے لگا, ان کو دعوت اسلامی کا بانی کہا جانے لگا. تو بانی حقیقت میں وہ نہیں ہے, حقیقت میں تو بانی پروردگار ہے. دعوت اسلامی کا بانی حقیقت میں پروردگار ہے, پھر سرکار دو عالم ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ہم کو بھی دعوت اسلامی کا بانی کہا جا سکتا ہے. کچھ خطے میں ہم بھی دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ناموں میں نہیں الجھنا چاہیے. یہ خلوص میں کہیں نہ کہیں کھوٹ پیدا کرتا ہے. دین کے لیے اگر مخلص ہوگا تو آدمی نام کے چکر میں نہیں پڑے گا. یار مسجد کسی کے نام سے ہو, اس سے کیا ہوا, ہے تو پروردگار کی, چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہ ارے فلانا کی مسجد ہے, فلاں کی مسجد ہے. کسی کی مسجد ہو, مسجد تو پروردگار کی ہے, نماز پڑھ لینا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی مسجد ہو, جس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہو, اہل سنت و جماعت نے رکھی ہو. اہل سنت و جماعت ہی کی مسجد ہے, بقیہ مسجد ہی نہیں. اس لیے پیارے آپ حضرات ناموں میں نہ الجھیں. یہ دعوت اسلامی آپ کو کیا دیتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو سنتوں کا پیغام دیتی ہے, سنتوں کی برکات آپ کے گھر گھر پہنچاتی ہے. اس لیے دعوت اسلامی کا دل کھول کر کے ویلکم ہونا چاہیے. اور اگر کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہیں نہ کہیں سے حسد پیار فرما ہے, کہیں نہ کہیں سے کھوٹ ہے خلوص میں. میں کہتا ہوں اگر طریقہ کار میں اختلاف ہو تو اس کو اصلاح ہونی چاہیے. سر میں درد ہو, سر کاٹ کے پھینکا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کا علاج کیا جاتا ہے. وہی پاکستان سے آ کر کے اتنا دماغ خراب, اس کا ہم انڈیا بنائیں گے,
इंडिया में बनाई गई सुन्नी दावत इस्लामी। फिर भी मौलाना इलियास कादरी की निगाह क्या थी, कभी शिकायत नहीं करते, कहते चलिए एक चिराग और जला, रोशनी और बढ़ेगी। मौलाना इलियास कादरी का जुमला यह है कि एक चिराग और जला, जला तो जला, कैसे जला, जला तो एक चिराग और जला, चलो रोशनी और बढ़ेगी। यही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का, अहले अशरफिया का, जामिया अशरफिया मुबारकपुर के लोगों का नजरिया है कि हम जो काम नहीं कर पाते थे, हमको फतवा लिखना है, बच्चों को पढ़ाना है, हम देहात नहीं जा सकते थे, दावत इस्लामी ने वो कमी आकर के पूरा कर दिया। ये तो हमारा काम कर रहे हैं, इसलिए इनका वेलकम। देखिए अल्लामा सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे, हमारे हाफिज अफजल साहब देखिए इतनी दूर से ये अपना काम छोड़ के आए, हमारे कारी रिजवान साहब, ये सब उलमा है, अल्लामा रियाज सईदी साहब, ये सब उलमा है किराम। मैं इन उलमा की खिदमत में अर्ज करता हूं कि आप अगर मेरी जितनी बात आप लोगों ने सुनी है, बिला तकल्लुफ में वो ना करो कि ये पुराने आलिम, नहीं, आप मेरे भाई हो। कोई भी लफ्ज मेरा अगर ऊंच नीच आपने समझा है या कुछ उसमें कुछ मिस्टेक समझियो, बिला तकल्लुफ इस मजमे में कहो, मैं रुजू करने तकल्लुफ नहीं करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान, आप मदनी चैनल देखते होगे ना, सुभान अल्लाह, सुभान, अमीर दावत इस्लामी सुभान अल्लाह, क्या हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार। तो वो सीट के हद तक होते हैं, सीट चली जाती कोई पूछता नहीं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसके, मेरी खुशफहमी है कि जिसके इतने मानने वाले, जिनको मैं जानता हूं कि मेरी तरह किसी के इतने ज्यादा मुसलमान मानने वाले हों, मेरे को ये खुशफहमी है। अब जब किसी को लाखों मानने वाले हों किसी के, अच्छा फिर इसी तरह अगर किसी को मानने वाले होंगे तो मर्द होंगे। मुझे इस्लामी बहनें शायद सारे भाइयों से ज्यादा मानती हैं, इतनी मुझसे अकीदत रखती हैं। तो जिसके साथ ऐसा हो जाए तो वो अगर फूल जाए तो फट जाएगा, सारा फूलेगा, अपना कुछ कमाल से तो गया काम से, तो खड़ा भी नहीं रह सकता। उसको ये भूलना नहीं चाहिए, वह तो इज्जो मंतशा वह तो दिल्लो मंतशा, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। ये एक तो ये पेश नजर रहे कि अपना कमाल ना समझे। अल्लाह करे कि मैं उनमें ही शामिल रहूं कि जो कुछ मिलता है उसको अपना कमाल नहीं समझते, अल्लाह की इनायत समझते हुए डरते हैं कि कहीं इस्तिदराज तो नहीं है, क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं है ना कि ये इनाम है। लोग तो बेचारे वो जब तारीफों पर आते हैं तो आपके इखलास का ये सब नतीजा है। इखलास किसको बोलते हैं कि तारीफ ही नहीं मालूम, उसको आप बोल रहे हैं कि आपके इखलास का नतीजा, पता ही नहीं कि मतलब ये इखलास का नतीजा है क्या है, ये मेरा इम्तिहान है, ये मेरा ख्वाब है क्या, कुछ नहीं पता। हाँ ख्वाब भी हो सकता है कि इतनी सारी मखलूक, मैं बिल्कुल ही यतीम बच्चा, मेरी जो पोजीशन थी बिल्कुल बचपन में तो मुझे कोई खड़ा भी नहीं रखता था। मैं अब क्या अपने बचपन के हालात बताऊं, मतलब बहुत ही यानी कि अजीब उठान है मेरी। तो एक बिल्कुल गंदी नाली का कीड़ा इस तरह मतलब यानी कि उठ के आ गया उभर के कि वो सब देखते रह गए। तो ये कहीं मतलब अल्लाह ना करे इस्तिदराज हो, और कोई या तो दुनिया में कोई ऐसा अमल है उसका दुनिया ही में बदला ना मिल गया हो गई, और आखिरत में कहीं पकड़ न लिया जाऊं। इस वजह से मुझे बारहा डर लगता रहता है। मुझे अल्लाह की नाराजगी किसी सूरत से मंजूर नहीं है। बेशक दावत इस्लामी वाले धक्के मार के निकाल दें, मगर मुझे अल्लाह की नाराजगी मंजूर नहीं है। अल्लाह ताला मुझसे बस हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जाए। अगर अल्लाह ताला नाराज हो गया, खुदा की कसम आप मुझे नहीं बचा सकोगे। ये दुनिया की मतलब यानी कि मेरी जो अकीदतमंदों की जो रेल फेल है लाखों करोड़ों की तादाद में, ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बरोज़ क़ियामत मेरे ऐब खुल गए तो कहीं यही मुझ पर थूकेंगे कि अच्छा इसने हमको अपनी मतलब यानी कि वो चालाकियों के जरिए हमको अपना गिरविदा बना रखा था, ये तो ऐसा आदमी था। तो अल्लाह ताला मेरे ऐब छुपा है, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो गए, मेरा ईमान सलामत अता से हुई बाल पर खातबा या इलाही हुई मान पर खातमा या इलाही मुसलमान है
عطار تیری عطا سے مسلمان ہے، عطار تیری عطا سے ہوئی بات پر خاتمہ یا الہ۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، دعا فرمائے آپ، اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی خفیہ تدبیر پتہ نہیں کیا ہے، ایمان بھی سلامت رہے گا، یعنی نزا کی سختیوں سے آسانی ملے گی یا کیا بخشش ہوگی، نہیں کچھ پتہ۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ شہزادہ خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم ہند زیب آستانہ عالیہ کچھوچا شریف غازی ملت خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں اشرفی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے بارے میں تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ ایک ایسی ذات کو چننے کا شرف حاصل ہوا کچھ لوگوں کو جس نے دعوت اسلامی نام کی ایک بنیاد ڈالی، تنظیم ڈالی، اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کو اول صف کے علماء نے اس دور کے منتخب فرمایا، براہ راست علماء کی ہدایات کی روشنی میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بیان کردہ مسلک کی روشنی میں۔ امام احمد رضا نے عقائد و نظریات کی جو اسلامی اور سنی نظریات کی تشریح کی، ان تمام تشریحات کے ساتھ افکار رضا کو لا علم عوام میں پھیلانے کا جو کام آج دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس سلسلے میں تو سب سے پہلے میرے برادر گرامی شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب سجادہ نشین آستانہ محدث اعظم ہند نے تو باقاعدہ کتاب لکھی اور تمام اوہام اور خفا کا ازالہ فرمایا۔ میں 40 سال سے سنیت، اس کی حقانیت کا پرچار کر رہا ہوں۔ 40 سال سے امام احمد رضا کی فکر کو دنیا کے 35 ملکوں میں لے جا چکا ہوں، دنیا کے 5 براعظم میں لے جا چکا ہوں۔ میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج، نہ صرف یہ کہ مولانا الیاس قادری صاحب سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے خلیفہ ہیں، اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں یا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے مرید ہیں، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین صاحب حاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سب اوصاف حمیدہ سے تو ان کی شخصیت بڑھ جاتی ہے۔ سنت پھیلانے کا جو جوش، اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو۔ اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے
حسد حاسدہ سے بھی بچائے، آشوب روزگار سے بھی بچائے، مولانا الیاس قادری کے علم عمر میں برکت عطا ہو، اور اہل سنت و جماعت کو فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا ہوا۔ اسلام پر اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ قلم اور زبان سے کم ہیں، میڈیا سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ میڈیا کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی بات کو ٹیلی ویژن پر بار بار سننے سے، ایک جھوٹ کو 100 مرتبہ سننے سے لوگ ایسا سمجھنے لگتے ہیں۔ آخر ہم تلوار جب کافر لے کے آتا تھا تو صحابہ تلوار لے کے گئے، جب دوسرے لوگ قلم لے کے آئے تو علماء قلم لے کر کے آئے۔ اب جب یہ میڈیا لے کے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں تو جواب میڈیا میں دیا جائے گا۔ یہ جو مدنی چینل ہے یہی تو ایک شرعی استعمال ہے جس پر شیخ الاسلام نے تقریباً 25 ابواب پر کتاب لکھی، باب قائم کیے، اور اس کی ٹھیک ہے بہت سی چیزوں کا استعمال غلط ہوتا ہے، عورت کے سینکڑوں غلط استعمال ہیں، مگر ایک شرعی استعمال بھی ہے، نکاح کر لو۔ اسی طریقے سے چینل کے بھی سینکڑوں غلط استعمال ہیں، مگر ایک صحیح استعمال ہے کہ دین و سنیت پھیلاؤ۔ غیبت تو وہ بیماری ہے، وہ بدترین اور اس قدر مفسد ہے، وہ قطع تعلق، قطع رحمی، قطع محبت، یہ جتنے انقطاع ہیں سب غیبت کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ جاننے کے بعد ایک مسلمان غیبت کرنے کو تیار کیسے ہوگا جب قرآن مجید نے مثال دی ہے کہ مرے ہوئے سگے بھائی کے گوشت کو کھانے جیسا ہے غیبت کرنا؟ صحابہ کرام نے کہا اگر وہ بات سچ ہو تب، حضور نے کہا تبھی تو وہ غیبت ہے، وگرنہ تہمت ہے۔ اگر ہمارے اندر سے 2 چیزیں نکال دی جائیں، ایک تو جھوٹ بولنا اور دوسرا غیبت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ 90% ہماری اخلاقی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کو ٹارگٹ بنا کر کے جو وہ چلے ہیں نا کہ ہمیں غیبت مٹانا ہے، واقعی اگر اہل سنت و جماعت کے کروڑوں لوگوں سے غیبت کی عادت خارج کر دی گئی تو برائی بند ہو گئی، برائی بند ہو گئی، لڑائی بند ہو گئی، لڑائی بند ہو گئی تو سب کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اس میں تو پوری طاقت سے عوام کو شامل ہونا چاہیے۔ غیبت کے خلاف جو ایک عملی جہاد ہے، یہ وہ ام الامراض پر حملہ ہے۔ مولانا الیاس قادری نے کیسے چنا، کن لوگوں نے چنا، ان کی مجلس شورا کیسے آئی، کہ پہلے غیبت مٹا دیا جائے تو بہت ساری غیبتوں کے بطن سے پیدا ہونے والی تمام بیماریاں ختم۔ یہ دعوت اسلامی کے لوگ کرتے کیا ہیں؟ میں آپ کو کھلی چھوٹ دیتا ہوں، ان کا شب و روز چیک کیا جائے، اگر کوئی خرابی ملے تو مجھے بھی مطلع کیا جائے تاکہ میں بھی دور ہو جاؤں۔ میں نے بہت چیک کرنے کی کوشش کی، آج تک میں اس منچ سے آپ کو اعلان کرتا ہوں مجھے کوئی بھی کسی طرح کی کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے غدار ہیں تو شرم آنی چاہیے۔ اعلیٰ قادری دامت ذل اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے موقف پہ آئی مائی شاہی کرتے نہیں پاؤ گے۔ میں کئی معاملے میں ایسا ہوا میڈیا میں انہوں نے صاحب کہا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک مرتبہ ایک موقع پہ صاحب ہزاروں مریدین کے سامنے تھے، اللہ، ایک بات پر میں نے اصلاح کی کراچی میں، اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اللہ، آمین آمین۔ میں تو ایسا خدا ترس بندہ کم دیکھتا ہوں۔ اللہ 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 ہزاروں مریدین کے بیچ میں تھے، میں نے ایک مسئلے کی اصلاح کی اللہ، مائک میں لے کر کے، اللہ، یہ جو میں نے مسئلہ بتایا تھا وہ غلط ہے، حضرت نے یہ اصلاح فرمائی ہے اور یہ مسئلہ یوں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دل رکھو، سبحان یہاں تو ہمارے 100 مرید ہو جاتے ہیں تو قدم ہمارا زمین پر نہیں پڑتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، جو بات میں نے کی تھی ہزاروں مرید کے سامنے کہا تھا، اللہ، یہاں تو معاملہ ہے جس کے 10 مرید ہیں نا تو آدمی ڈرتا ہے، کوئی کہتے کوئی مریدین اٹھا نہ لے جائے، اللہ، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو حسن توفیق سے۔ اور وہ ہستی امیر اہل سنت جو اتنے پرہیزگار ہیں، اتنے متقی ہیں، اتنے زیادہ عبادت گزار ہیں، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے، اشراق و چاش پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، نوافل کی کثرت کرنے والے، اس قدر عبادت گزار، لیکن اس کے باوجود آپ نے مناجات میں دیکھا ہوگا امیر اہل سنت عذاب کے بارے میں تذکرہ سن کر، قبر کے بارے میں تذکرہ سن کر، موت کے بارے میں تذکرہ سن کر، قیامت کے بارے میں
में तज़किरा सुनकर आपने वीरान महल अमीर सुन्नत को बयान सुना या देखा होगा। अमीर सुन्नत की कैफियत क्या है, अल्लाह की खुफिया तदबीर, वो आपने मदनी मुज़ाकरा की वो VCD देखी होगी। अमीर अहले सुन्नत का अंदाज क्या है, बैनुल अक़वामी इज्तिमा आपको वो याद होगा मुल्तान का, जिसमें अमीर अहले सुन्नत अल्लाह की खुफिया तदबीर में बुरे खात्मे के असबाब बयान करते हुए आपकी हालत क्या थी। ये मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक तरफ इनका ये आलम है, इस कदर इबादत गुजार है, लेकिन खौफ का आलम ये है, ये कभी ये कहते हैं दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। इस कदर नेक होने के बावजूद इनका हाल ये है, और हमारी हालत क्या होनी चाहिए खुद गौर कर ले। ये रोते रोते गिरियाजारी करते, लेकिन हमारे आंसू नहीं आते, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं गुनाह कर करके दिल सख्त हो गया, पत्थर हो गया। अमीर अहले सुन्नत कहते नजर आ रहे, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए, अब तो जो होना था मौला हो गया। और कभी ये कहते नजर आ रहे हैं, दिल से मेरे दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती, दिल से मेरे दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती, सरकार गुनाहों की भी आदत नहीं जाती। और कभी इस कैफियत में नजर आते हैं, कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब, नेक कब ऐ मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, कब गुनाहों के मरज से मैं शिफा पाऊंगा, कब गुनाहों के मरज से मैं शिफा पाऊंगा, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब। कब्र में गरना मोहम्मद के नजारे होंगे, हश्र तक कैसे मैं तन्हा रहूंगा या रब, अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा, ये करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। इनकी खौफ का आलम ये है, और फिर उम्मीद की कैफियतें ये हैं कि आका का गदा होकर अत्तार तू घबराए। ये एक तरफ अल्लाह की खुफिया तदबीर का मामला, खौफ खुदा, और एक तरफ रहमत और शफाअत के जो वादे हैं, जब इन पर नजर आए तो कहते नजर आते, आका का गदा होकर अत्तार तू घबराए, घबराए वही जिसका गमखार नहीं होता, घबराए तो वो जिसका गमखार नहीं होता। हम तो सरकार के गुलाम है, महशर है अगर महशर किस बात का हमको है डर, हम जिनके सनाखा हैं वो भी तो वहां होंगे। और ये मैं खुदा की कसम, 1 करोड़ बार खुदा की कसम, मैंने जो मेहनत की है ना, इसके मुकाबले में मुझे फल बहुत ज्यादा मिला है, बहुत ज्यादा मिला है। और इस फल की वजह से मैं एक बार नहीं सैकड़ों बार डर जाता हूँ, दिन में सैकड़ों बार नहीं, लेकिन बारहा मैं जब इस सोच में पड़ता हूँ मैं डर जाता हूँ, यार ये कहीं इस्तिदराज तो नहीं है कि मुझे दुनिया में ये सारा दिखाकर देकर बहला दिया गया हो, अब आखिरत में कहीं मुझे महरूम ना कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर का पता नहीं है। हदीसों में इस तरह के मज़ामिन मौजूद हैं कि अल्लाह ताला अपने दीन की मदद फाजिर से भी ले लेता है, नाफरमान बंदों से भी ले लेता है, और उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं होता। तो ये कि अब कोई दीन की खिदमत करे समझे कि मैंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या बनेगा। तो मेरे यानी कि इतने चाहने वाले हो गए, मुझे इतनी खुशफहमी है, इस वक्त मैं बैठा हूं आपके सामने, मुझे इतनी खुशफहमी है कि इस मुल्क में मेरे इतने चाहने वाले हैं कि न सदर के न वजीर आजम के, इतने चाहने वाले, ये मेरी खुशफहमी है। न कि जिसको कहते हैं दिल से चाहने वाले, खुशामद खोर तो सबके पीछे। हजरत आला हजरत का वजीफा पढ़ना इनसे ज्यादा किसी ने पढ़ा ही नहीं। ये खड़े होते हैं तो सबसे पहले आला हजरत के मिशन का प्रचार करते हैं, क्या कहते हैं, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यही से स्टार्ट होते हैं। ये मुझे बनारस में साहब ने बताया कि मदनी चैनल मैंने देखा, तो मदनी चैनल के जरिए मैंने आला हजरत को पहचाना। मेरे घर बड़े बड़े मौलाना आते थे, बहुत जलसा मैंने कराया, लेकिन लोग खाली मतलब के आला हजरत जिंदाबाद, मतलब के आला हजरत जिंदाबाद, जरा इधर से नारा, जरा उधर से नारा,
ذرا آگے سے نعرہ, ذرا پیچھے سے نعرہ لگوا کے چلے جاتے تھے. اعلیٰ حضرت کو صحیح طریقے سے کسی نے پہچانوایا نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش کا مہینہ سفر آیا تو پورا سفر روزانہ خالی اعلیٰ حضرت کا بیان, خالی اعلیٰ حضرت کا بیان. اب میں نے سمجھا کہ اعلیٰ حضرت خالی پیر نہیں تھے, بہت بڑے رائٹر تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے انہیں کتنا پیار ہے دعوت اسلامی کے لوگوں کو. آج کراچی شہر میں مولانا الیاس قادری کی زیر سرپرستی فتاوی رضویہ کی جو کمپوزنگ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا گیا ہے, آج تک کوئی بڑا سے بڑا رضوی بھی اس کام کو نہیں کر سکا. بہار شریعت کو جس خوبصورت طریقے سے دعوت اسلامی نے چھاپا ہے, میں آپ کے مجمع میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, صدر الشریعہ سے بہت سے لوگ فیضیاب ہوئے اور فیضیاب ہو رہے ہیں, اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں صدر الشریعہ کے نام پر, لیکن یہ توفیق نہ ہو سکی کہ بہار شریعت کو خوبصورت طریقے سے چھاپ کر قوم کے سامنے پیش کر دیں. حسام الحرمین دعوت اسلامی کے لوگ چھاپ رہے ہیں. جد المنتار اعلی حضرت کا حاشیہ رد المحتار دعوت اسلامی کے لوگ چھاپ رہے ہیں. اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اعلی حضرت کے مسلک سے ہٹ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مدنی چینل کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں وہ بھی اعلی حضرت کے مسلک کے مطابق ہے. جیسے لڑکیوں کے ہاتھ میں قلم دینا, لڑکیوں کو لکھنا سکھانا, اعلی حضرت نے منع کیا کہ لڑکیوں کو قلم نہ دیا جائے, لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے. لڑکیوں کو اگر لکھنا سکھایا جاتا ہے تو یہ سخت ممنوع ہے, مکروہ تنزیہی ہے, سخت مکروہ تنزیہی ہے. لیکن حالات کے پیش نظر ہمارے بزرگوں نے جگہ جگہ لڑکیوں کا اسکول قائم کیا, لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا اور ان کو لکھنا سکھایا جا رہا ہے, اس لیے کہ حالات کے تقاضے یہ ہیں. ایسے ہی آج ہم بھی ٹی وی کو ناجائز و حرام کہتے تھے, مولانا الیاس قادری بھی حرام کہتے تھے اور کہتے ہیں آج بھی, لیکن مذہب سیکھنے کے لیے, دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں, دین کی ضروری باتیں سیکھنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں. اس لیے کہ آج چینل پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں اور نہ جانے علم گلم باتیں وہ بتا رہے ہیں. ہمارے بھولے بھالے مسلمان اسے دین کی بات سمجھ کر کے لے لیتے ہیں اور بہک جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں. انہی کو بچانے کے لیے ہم جیسے لوگوں نے, مولانا الیاس قادری نے مدنی چینل کو قائم کیا اور اس پر صرف اہل سنت و جماعت کی بتائی ہوئی باتوں کو عام کیا جاتا ہے, وہی بتایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے گن گائے جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جاتی ہے, اعلیٰ حضرت کے مسلک کے روشنی میں عقائد کی بات بتائی جاتی ہے. اس لیے سر میں درد ہو سر کا علاج کیا جائے, سر کاٹ کے پھینکا نہ جائے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کا کرم ہے کہ جو چیز صرف تماشا تھا, تماشا ٹی وی کیا تھا, صرف کھیل اور تماشا, ان لوگوں نے اسے کام کا بنا دیا, اسے کارآمد بنا دیا. پہلے وہ صرف ناچ باجے کے لیے استعمال ہوتا تھا, اب یہ نماز سیکھنے کے لیے استعمال کرا, نماز سکھانے کے لیے کیسے رکوع کیا جائے, کیسے سجدہ کیا جائے. اس لیے کہ جلسے میں یہ ساری باتیں ہو نہیں پاتی. ابھی کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, سجدہ کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا, سجدہ کیسے کیا جائے. سجدہ کرتے وقت پاؤں کی, ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین سے لگنا واجب ہے, لیکن آپ دیکھ لیں گے مسجد میں کھڑے ہو کر کے کتنے لوگوں کی لگتی ہے. ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے, نہیں لگی تو نماز ہی نہیں ہوگی, نماز واجب الاعادہ ہوگی, اور اگر کوئی انگلی نہیں لگی تو نماز ہی نہیں ہوگی. یہ جلسوں میں بتایا جاتا ہے, کسی نے بتایا کر کے پریکٹیکلی طور پر نہیں بتاتا ہے کوئی. مدنی چینل پر یہ بتایا جاتا ہے, ایک شخص سجدہ کرتا ہے, ایک شخص بتاتا ہے دیکھیے یہ 3 انگلیاں, یہ 3 انگلیاں لگنا واجب ہے, ہاتھ یہاں رکھا جائے, ناک کیسے رکھی جائے, کتنی دبنی چاہیے. مدنی چینل میں یہ سب سارے کلیئر بتائے جاتے ہیں. تو اب اس پر کہہ دیا جائے کہ اعلی حضرت کے مسلک سے پھر گئے. اعلی حضرت, ارے اعلی حضرت کا مسلک فروعی کو نہیں کہا جاتا ہے, مسلک اعلی حضرت نام ہے عقائد کا. فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا رہے گا, فروعی مسائل ہے یہ, عقیدے ہے. مسلک اعلی حضرت نام کس کا ہے, عقائد کا. مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے, اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے. اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ مسلک اعلی حضرت ہے. اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے, یہ مسلک اعلی حضرت ہے.
میرے مصطفیٰ غیب دا پیغمبر ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میرے مصطفیٰ مختار کائنات بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے تھے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میرے مصطفیٰ مختار کائنات بنا کر کے بھیجے گئے تھے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت ہم سب لوگوں کا مشن ہے. اور مسلک اعلیٰ حضرت بھی میں صاف کر دینا چاہتا ہوں